استحصال پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کے ہی وطن میں اقلیت بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات کا مقصد حق کے خود ارادیت کو دبانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس دن کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ہر سطح پر کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھارت کے ہندوتوائی ایجنڈے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت اپنانے اور حریت قیادت کو دبانے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی۔ یوم استحصال کے موقع پر مسلح افواج نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیف نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا غیر قانونی قبضہ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مسلح افواج نے کہا کہ بھارت کا جنگجوانہ رویہ اور اشتعال انگیزی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ فوج نے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہر محاذ پر کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ حکومت نے ترسیلات زر پر سبسڈی اسکیم دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر 30 ارب روپے کی گرانٹ دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2024-25 میں ترسیلات 38.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 27% زیادہ ہیں۔ نئی اسکیم کے تحت اب ہر اہل ترسیل پر کم از کم $200 مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ فی ٹرانزیکشن سبسڈی 20 سعودی ریال تک محدود کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی معیشت کا قیمتی اثاثہ قرار دیا اور اسکیم کی بحالی کو ضروری قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کو چیئرمین واپٹا تعینات کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے انہیں وفاقی کابینہ کی منظوری سے نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ محمد سعید بطور چیئرمین واپٹا اپنے فرائض انتہائی احسن انداز میں ادا کریں گے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ ملک بھر میں آج یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ دن 5 اگست 2019 کے اس سیاہ اقدام کی یاد دلاتا ہے جب بھارت نے غیر آئینی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں کی حمایت کی ہے اور دنیا کے ہر فورم پر ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ آج کا دن اسی عزم کی تجدید کا دن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں واشنگٹن میں بھی اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں اسحاق ڈار نے مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل پر زور دیا تھا۔ مسابقتی کمیشن نے چینی کارٹل کیس کی سماعت شوگر ملز مالکان کی درخواست پر مؤخر کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق 70 سے زائد شوگر ملوں نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی تھی، جس پر کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر کر دی ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ وکلاء سپریم کورٹ کی تعطیلات کے باعث دستیاب نہیں تھے اور 50 سے زائد ملوں نے ٹربیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ اس لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کیس میں مزید تاخیر یا التوا نہیں دی جائے گی اور سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ سندھ اسمبلی میں یوم شہدائے پولیس پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔
اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل میمن نے سندھ کی پولیس کو ملک کی بہترین پولیس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی، پولیس ہمیشہ صف اول میں رہی ہے۔ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج اور سینٹرل پولیس آفس پر حملے ناکام بنانے میں پولیس کے کردار کو بھی سراہا۔ صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ پولیس شہداء کی قربانیوں کی بدولت سندھ میں امن قائم ہے اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے 2 نوکریاں مختص کی گئی ہیں۔